أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ تو پھر وہ چھپ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صحابہ کو یہ فکر رہتی تھی کہ مسلسل انہوں نے ظلم و ستم کا سامنا کیا۔ یہ رکھو، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر مفہوم بھی واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنی خلافت دے گا، خلیفہ بنائے گا، یعنی پیچھے ان کو حکومت دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی دین کو اللہ تعالیٰ قوت اور اقتدار دے گا، اور جو صحابہ کو خوف لاحق ہو رہا ہے اس خوف کے بدلے میں انہیں امن عطا کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے کہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے وہ ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ ان آیت کا پس منظر یہ ہے، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام نے مسلسل کافروں کے ظلم و ستم کا سامنا کیا تھا۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو پھر بھی ہر وقت حملوں کا خطرہ لگا رہتا تھا، یعنی جیسے ہی صحابہ مدینہ پہنچے ہیں کافروں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا۔ ابھی تو نئی ہجرت مدینہ ہوئی تھی، غزوہ بدر پیش آ گیا، غزوہ بدر سے فراغت پر اگلے ہی سال پھر احد پیش آ گیا، جنگ احد سے فراغت پر پھر ایسے جنگوں کا سلسلہ جو شروع ہوا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے تک چلتا ہی رہا۔ تو صحابہ کرام مسلسل یہ پریشانی میں رہتے تھے کہ ہر وقت خوف ہے اور ہر وقت ہتھیار لیے چل رہے ہیں، کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کے بیٹھ جائیں گے، آرام سے چین سکون سے مدینہ میں رہیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا، تسلی بھی دی، کہا جو میرے نبی آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، ایمان لا چکے ہیں، عمل صالح والے ہیں، ایک دن آنا والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دے گا، یہاں حکومت قائم ہوگی، مدینہ میں ریاست قائم ہوگی۔ پھر وہ ہوا ایسے، ریاست مدینہ قائم ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہوئے اس کے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فتوحات کا زمانہ بڑھتا ہی چلا گیا، فتوحات کا زمانہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ آدھی دنیا تک اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ایک وقت ایسا آئے گا من بعد خوفہم امنا، کہ آج صحابہ کو خوف ہے کہ ہر وقت ہر طرف سے جنگوں کا خطرہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو امن ملے گا اور ان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ ایک تو خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا تھا، عرب کے جتنے ممالک تھے اس وقت وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں جب حضرت علی کا آخری زمانہ تھا، تقریباً آدھی دنیا ایسی تھی جو مسلمان ہو چکی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا فرما دیا کہ میں امن بھی دوں گا، اقتدار بھی دوں گا اور حکومت بھی دوں گا، مسلمانوں کو ان کی اپنی ریاست بھی دوں گا۔ تو اقتدار ملنے کے لیے، ریاست ملنے کے لیے اور دنیا پہ راج کرنے کے لیے، کل میں نے عرض کیا تھا میرے پاک پیغمبر کی سیرت کافی ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی ہمیں روکتی ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے، سائنسی علوم حاصل کرنے سے، ٹیکنالوجی کی روشنی میں نئی چیزیں بنانے سے ہمارا دین ہمیں روکتا ہے، حاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ان چیزوں کو نہیں روکتا، لیکن ان چیزوں کے بنانے کے دوران اللہ کے نبی کی شریعت نہ ٹوٹنے پائے۔ بس ترقی ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے ہوگا، اس سے ہم پوچھ کر قدم اٹھا رہے ہوں گے، پھر ترقی ہی ترقی ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے کہ ہم نہ کوئی فتوحات کریں اور نہ ہی ہم کوئی نئی چیزیں بنائیں، ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں، صرف مسجد مصلی تصویر سنبھالیں، بس پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ یہ غلط تاثر اور غلط تصور ہوگا حضور کی سیرت کو اپنانے کا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی قدم رکھیں، سیرت کی روشنی میں رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کے مطابق بھلا جہاز بنائیں، بھلا راکٹ بنائیں، بھلا دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن آج کا مسلمان اور اسلامی ریاستیں اس میں بہت پیچھے ہیں۔ ہماری میڈیکل اتنی ہے جتنی باہر سے ہمارے پاس پہنچتی ہے، ہماری انجینئرنگ اتنی ہے جتنی باہر سے ہمارے پاس پہنچتی ہے، ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے۔ جو کچھ بھی ہم جس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، جو باہر سے ہمارے پاس آتا ہے وہی ہم کر لیتے ہیں، خود ہم اپنی ایجادات نہیں رکھتے۔ اگر کوئی چیز ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو خود مسلمانوں میں ایسی صلاحیت پیدا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دنیا کے اندر ترقی کریں، تو پھر بلا مبالغہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو پہنچ نہیں سکتی، ان کی دوڑ نہیں دوڑ سکتی۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ترقی نہیں ہے۔ آگے پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس کو پڑھنا ہے، آتوا الزکاۃ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت والا معاملہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ رحمت اللہ کی اتروانے کے لیے شریعت کے احکامات پہ چلنا ضروری ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ بھی میرے لیے دعا کرنا، اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اترے، اور اللہ کی رحمت اترنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے پاک پیغمبر کی اطاعت ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں برسائی جائیں۔ لہذا جو انسان رحمتیں برسوانا چاہتا ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے اندر لے آئے، بس اس پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ زندگیاں دکھلائے جن زندگیوں میں سوائے سنت کے اور کچھ نہیں ہوتا، جن زندگیوں میں سوائے سیرت مصطفیٰ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ والے گزرے بھی ہیں، گزر بھی رہے ہیں، آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، آج میں ایک شاعر کی تاریخ پڑھ رہا تھا، عربی شاعر ہیں، تو ان کا انتقال ہوا 108 ہجری میں۔ قصیر ابن غزہ، قصیر غزہ، غزہ ایک عورت تھی، خوبصورت تھی، اور اس سے اس کو محبت ہو گئی تھی قصیر کو۔ اس نے ساری زندگی اس کی محبت میں اشعار ہی کہہ ڈالے، اس کو اور کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اور سن 108 ہجری میں، شروع کا زمانہ ہے تابعین کا، 108 ہجری میں انتقال ہوا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن اکرمہ مولا ابن عباس کا انتقال ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج مات افقہ الناس و اشعر الناس، آج ایک طرف تو امت کا سب سے بڑا مفتی دنیا سے روانہ ہو گیا ہے حضرت اکرمہ، اور دوسری طرف ایک بڑا شاعر تھا وہ روانہ ہوا ہے، ایک ہی دن میں انتقال ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو تقریباً ان کی عمر بھی برابر ہوگی، ایک آدمی ساری زندگی دین میں لگا رہا اور ایک آدمی ساری زندگی ایک عورت کی محبت میں صرف شعر ہی لکھتا رہا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے، بالکل بے وقوفوں والی زندگی ہے، نادانی والی زندگی ہے کہ ایک انسان اتنا نادان بن جائے کہ کسی دنیاوی انسان کے محبت میں اتنا آگے چلا جائے کہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا وہ بن جائے۔ ایسی محبت تو بیوی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलादें, और एक जगह कहा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें ये तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की मोहब्बत में इतना आगे चले जाना, औलाद की मोहब्बत में इतना आगे चले जाना कि तुम अल्लाह से गाफिल हो जाओ, सुन्नत रसूल से गाफिल हो जाओ, और तुम्हें कब्र हशर का ख्याल न रहे, का ऐसा नादान ना होना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, उनको अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत होगी तो हर वक्त वहीं रहते थे घर में, तो जिहाद में जाने में भी उनको सुस्ती हुई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि तलाक़ दे दो, बस कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। हमने तुम्हें हमारी शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम जिहाद से भी पीछे हटने लगो और तुम हर वक्त घर के अंदर दाखिल होकर रहो और घर के अंदर बैठे रहो, इसलिए नहीं शादी की थी। बीवी को तलाक़ दिलवा दी। बीवी से मोहब्बत और उसके साथ उसने सलूक हमारे नबी की सुन्नत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन इतना आगे बढ़ जाना कि इंसान का ओढ़ना बिछोना एक इंसान ही बन के रह जाए और उसी की मोहब्बत में अशार कहता फिर और कुछ समझ में ना आए, ये तो सिद्दीक़ की ज़ात को भी गवारा ना हुआ। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। ज़िंदगियाँ तो वैसे ही गुजर जाएंगी। तो अर्ज़ करा था कि एक ही दिन में कुसैर का इंतकाल हुआ, सारी ज़िंदगी एक औरत के बारे में शेर कहते कहते, और दूसरी तरफ इक्रिमा का इंतकाल हुआ, सारी ज़िंदगी उम्मत को दीन सिखाते सिखाते। अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह मरना तो सब नहीं है, मुझे ज़िंदगी ऐसी नसीब फरमा कि मौत के वक्त मज़ा आ जाए, ज़िंदगी ऐसी नसीब फरमा कि तू खुश हो जाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज भी देखो कुछ लोग ऐसे हैं सुबह से लेकर शाम तक कोई शरीयत की परवाह नहीं है, कोई आखरत की फ़िक्र नहीं है, सिवाय पैसे और इज़्ज़त और शोहरत के कुछ सूझता तक नहीं है, या आगे बढ़कर कहूँ सिवाय औरत और शराब और माल के कुछ समझ तक नहीं आता। इसी में ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं, बीसियों के नहीं सैकड़ों हज़ारों की गुजर रही हैं, मर ये भी जाएंगे। और कुछ वो हैं जिनकी ज़िंदगियाँ सुबह से लेकर शाम तक, भला वो तिजारत में कर बैठते हैं, दफ्तरों में बैठते हैं, खेतों में बैठते हैं या दीनी खिदमतों में हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उनकी आंखों के सामने आखिरत रहती है। उनकी नमाज बिल्कुल कज़ा नहीं होती, ज़कात में ज़रा सुस्ती नहीं होती, उश्र में ज़रा सुस्ती नहीं होती, तिलावत में ज़रा सुस्ती नहीं होती, ज़बान के बोल पे कंट्रोल है, पैसा पीछे है, शरीयत उनके आगे है, बीवी और औलाद के साथ मोहब्बत के जज्बात पीछे हैं और शरीयत आगे है। ऐसे लोग भी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक मतमह नज़र ये होता है कि मेरा अल्लाह मुझसे कहीं नाराज़ तो नहीं हो रहा, मैं कोई आखिरत से गाफिल होकर तो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। एक तबका ये चल रहा है इस वक्त भी दुनिया में, जिसमें आप भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और एक तबका वो है जिसको सुबह से लेकर शाम तक आखिरत की कोई परवाह नहीं। कोई किसी लड़की की मोहब्बत में फ़ना है, कोई औरत की मोहब्बत में है, कोई शराब के नशे में है, किसी को मौसीकी का चस्का पड़ा हुआ है, कोई माल कमाने की धुन में है, किसी को सियासत में नाम चमकाने की फ़िक्र है, कोई ओहदे और ग्रेड ऊपर लेने की फ़िक्र में है, किसी को बिज़नेस में सबसे टॉप पे जाने का शौक़ है। इस दौरान शरीयत का कोई ख्याल नहीं है। ये सुबहें शामें दोनों गिरोहों की हो रही हैं, लेकिन मौत के वक्त दोनों की मंजिलें जुदा जुदा हो जाती हैं। अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें ज़िंदगी ऐसी अता फरमा कि भला हम कारोबार में रहें, भला हम दुनिया के अंदर बिज़नेस और खेती बाड़ी और ज़मींदारा और दफ्तरों में रहें, लेकिन हमारी ज़िंदगी से शरीयत छलकती हो, सर से लेकर पाँव तक सुन्ना ज़िंदगी हो। जिस वक्त भी मौत का परवाना आए हम कहें लब्बैक या अल्लाह, हम हाजिर हैं, हमने तो दुनिया से कभी दिल लगाया ही न था। जिस वक्त भी तेरा फरिश्ता बुलाने के लिए आएगा हमें दुनिया में रहने के लिए एक मिनट भी दरकार नहीं होगा। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह से मांगना चाहिए कि हर किस्म लोग इस वक्त जी रहे हैं तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें। जो लोग सारा दिन म्यूज़िक सुनते हैं, जो आँखों से गलत देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, रात इनकी भी आ जाती है, शाम को ये भी सो जाते हैं, दिन शब और रोज़ इनके भी कट रहे हैं, ये भी लड़कपन से जवानी, जवानी से अधेड़ उम्र से बुढ़ापे की तरफ रवां हैं। और जो सारा दिन गुजर जाते हैं, ना म्यूज़िक सुनते हैं, ना आँखों से गलत देखते हैं, ना ज़बान से गलत बोलते हैं, इनकी भी सुबह शामें कट रही हैं, इनकी भी रात आ जाती है, ये भी सो जाते हैं, इनकी भी लड़कपन से जवानी, जवानी से अधेड़ उम्र से बुढ़ापे की तरफ ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन जो एक मंजिल आने वाली है अचानक, उसके वक्त हकीकत खुल जाएगी कि असल क्या था और हम दुनिया में किस लिए आए थे। दुनिया कोई तमाशा तो था नहीं, ये तो ऐसी जगह थी कि यहाँ बैठकर आखिरत का शौक़ रखना था,
آخرت کی فکر اور آخرت کا غم کرنا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم رہیں گے دنیا میں لیکن دنیا کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ اسلام ہمارا رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم تجارت، معاشرت، معیشت، سیاست، بال بچے، بیوی سب چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیں، یہ ہمارا دین ہی نہیں ہے۔ دنیا کے جس شعبے میں رہو وہاں اللہ راضی رہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اس لیے رسول کی اطاعت کرنی ہے ہم نے بہر صورت، پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، مرتے وقت بھی پھر مزہ آئے گا، پھر یہاں سے جاتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، ورنہ مرتے وقت کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ واپس بھیج دے، اب نیک عمل کروں گا، اللہ فرمائے گا اب نہیں ہو سکتا، بس جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیک بنائے، نیک بنائے، نیک بنائے۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ وہ دل عطا فرما جو نیکی پہ چل کے خوش ہوتا ہے، جو گناہ سے بچ کے خوش ہوتا ہے، اور اس دل سے ہماری حفاظت فرما جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے اور نیکی کر کے بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کیا پھنس گیا ہوں آج۔ ہے تو دل کی بات، اللہ دل ہی وہ عطا فرما دے جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہو، گناہ کر کے بے چین ہو جاتا ہو، ایسا دل عطا فرما۔ جب دل ہی ایسا مل گیا پھر لوگوں کی لذت آنکھوں سے غلط دیکھنے میں ہوگی، ہماری لذت آنکھوں کی حفاظت میں ہوگی، لوگوں کی لذت کانوں سے موسیقی سننے میں ہوگی۔ ہے تو لذت ہی لینی نا، ہے تو لذت ہی لینی نا۔ وہ کانوں سے غلط سن کر لذت لے گا، ہم کانوں سے صحیح سن کر لذت لیں گے۔ وہ آنکھ کو غلط ڈال کر لذت لے گا، ہم آنکھ کو بچا کر لذت لیں گے۔ ہے تو لذت ہی لینی۔ اور شام کو سوتے ہوئے وہ اپنی خواہشات پوری کر کے سوئے گا، دن کو یہ خواہش پوری کی، یہ کی اور یہ کی، اور ہم خواہشات قربان کر کے سوئیں گے۔ ہم اپنے جہاں میں رہیں گے، وہ اپنے جہاں میں رہے گا، سکون ہمیں بھی ہوگا، اس کو بھی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب کو اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرمائے، اس میں بڑا مزہ ہے۔ آگے فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ، اس کو پڑھنا ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس کو اڑایا نہیں جا سکتا، ہمارے اوپر ہی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہم بھی اس کو ٹٹیر بولتے ہیں۔ اس کو ٹٹیر بولتے بھی ایسے ٹی ٹی بہت کرتی ہے۔ یا ایھا الذین، حضرت ابوبکر صدیق نے پرندے کو دیکھا تھا، وہ بیٹھا تھا باغ میں، تو ٹھنڈا سانس لے کے لگا واہ کیا مزے ہیں تیرے، آرام سے باغ میں اڑتا ہے اور مر جائے گا، تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ابوبکر کا کیا بنے گا، اس کو قیامت دن حساب کتاب ہی دینا ہوگا۔ کیا سوچ تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث، لام پر کھڑی زبر ہے نا، ثلاث مرات، اس کو مرہ آخر میں ہا نہیں پڑھنی، آخر میں ہا وہ تا پڑھی جاتی ہے جو تا گول ہو، جو تا گول نہ ہو، جیسے القارعۃ، یہ جو تا ہے نا یہ گول تا ہے، تو اس کو پڑھیں گے وقف کے وقت القارعہ، آگے ملقارعۃ، وقف میں پڑھیں گے ملقارعہ، آخر میں تا کو ہا کر دیں گے۔ یہاں ثلاث مرات اس کے آخر میں بھی تا ہے، لیکن چونکہ یہ تا گول نہیں ہے بلکہ یہ لمبی تا اس کو بولتے ہیں، یہ لمبی تا ہے، اس لیے وقف کرتے وقت اس کو پڑھیں گے، اس کو ہا میں نہیں تبدیل کریں گے، لہذا مرہ یہ نہیں پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے مرات۔ تو را پر شد زبر ہے، شد کھڑی زبر ہے، مرات۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، آخر میں جزم ہو جائے گا، ثلاث عورات لکم، عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔
یہاں سے اللہ تعالیٰ پردے کے کچھ احکام بیان فرما رہا ہے۔ پیچھے آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں کہا تھا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے، لیکن دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بغیر اجازت آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک جو باندیاں ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، وہ بغیر اجازت بھی گھر میں آتے جاتے تھے کیونکہ ان کے غلام ہوتے تھے، گھر کے کام کرتے تھے۔ اور دوسرا جو بچے بالغ نہیں تھے، نابالغ تھے، وہ بھی آتے جاتے رہتے تھے، تو ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں باندیوں کو بھی، باندیوں غلاموں کو اور نابالغ بچوں کو بھی ان میں اجازت لے کر آنا چاہیے۔ 3 جگہیں، 3 اوقات ایسے ہیں۔ تو قرآن اور شریعت کیسی خوبصورت ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی چیز ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں بتائی ہیں کہ کس نے کب اجازت لینی اور کس نے نہیں لینی۔ تو کہا باندیوں نے، اور وہ جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے 3 مرات، تو وہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں وہ اجازت لے کر آیا کریں۔ کون سے 3 وقت؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اگر نابالغ بچہ بھی اس کمرے میں جائے جس کمرے میں میاں بیوی رہتے ہیں یا گھر کے افراد رہتے ہیں، مرد عورت رہتے ہیں، تو وہ اجازت لے کر جائے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب زائد کپڑے اتار کر سو جاتے ہو دوپہر کو، اس وقت وہ نابالغ بچے بھی اجازت لے کر آئیں۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد جب سونے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی اجازت لے کر آئیں۔ 3 وقت، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو سونے کے وقت، اور عشاء کے بعد سونے کے وقت۔ اگر میاں بیوی یا مرد عورت کوئی بھی بہن بھائی بڑے ہیں، وہ کسی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، تو باہر سے کوئی بچہ ہے تو بطور خاص اس کو اجازت لے کر آنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ وہاں حکم ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہوں، تاکہ وہ اگر ایسی حالت میں یا صرف ان کی ماں رہتی ہو، صرف اس کا باپ رہتا ہو، یعنی ایسا آدمی جو بڑا ہے اور سوتے وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو کوئی ہے نہیں زائد کپڑے اتار دوں، یعنی اس نے اوپر سے بنیان اتار دی ہے، صرف وہ نیچے سے شلوار اور بنیان میں لیٹ گیا، تو نیند میں آدمی کی حالت مختلف ہوتی ہے، بعض دفعہ کپڑا صحیح جگہ پر نہیں رہتا تو وہ بے پردگی کا احتمال ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کہا کہ اجازت لے کر آنا چاہیے بچوں کو، بڑوں کو تو ویسے اجازت لے کر آنا چاہیے۔ تو یہ بہت خوبصورت ہمارا دین ہے، اس میں ضرور اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان اوقات میں ہمارے ہاں ہے مشترکہ خاندانی نظام، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اور ہمارے گھر الگ الگ نہیں ہوتے، یعنی ہر ایک کا پورشن الگ نہیں ہوتا کہ اس کا گھر 4 دیواری الگ ہو۔ عموماً ہمارا ایک ہی بڑا گھر ہوتا ہے، چاہے امیروں کے گھر ہوں چاہے غریبوں کے گھر ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے گھر کے اندر ہی یہ کمرہ بھائی کا ہے، اور یہ کمرہ چاچو کا ہے، یہ کمرہ امی ابو کا ہے، یہ کمرہ فلاں کا ہے۔ اور بعض دفعہ کنوارے بھائی کا بھی کمرہ ہوتا ہے الگ، تو بعض دفعہ صرف والدہ کا بھی کمرہ ہوتا ہے، صرف دادا جی کے بھی کمرہ ہوتا ہے۔ جس کمرے میں جانے سے بے پردگی کا احتمال ہو، اس کمرے میں ہم بڑوں کو بھی احتیاط سے جانا چاہیے، بہت احتیاط اس میں کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میری والدہ اندر ہوتی ہے پھر بھی چلا جایا کروں، پھر بھی اجازت لے کر جایا کروں، نہیں اور تو ہے کوئی نہیں، کوئی میاں بیوی تو رہتے نہیں، صرف والدہ رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ اس نے پھر اجازت لی، پھر پوچھا یا رسول اللہ صرف میری ماں ہی ہوتی ہے، میں چلا جایا کروں بغیر پوچھے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اجازت، آپ نے فرمایا اجازت لے کر جایا کرو۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اجازت لے کر جایا کرو۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صرف میری ماں ہے اور کوئی نہیں ہے، میں وہاں آتا جاتا رہتا ہوں، تو میں اجازت لے کر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے، آپ نے فرمایا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے گھر میں تو کوئی تھا نہیں، وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا چلو بیٹا تو ہے نہیں، اس نے قمیص شلوار اوپر کر لی، اور یہاں اس نے کوئی بدن کو تیل لگانا شروع کر دیا، اس نے قمیص پیچھے سے اٹھا کے یہاں اس نے کوئی تیل لگانا شروع کر دیا۔ وہ یہ سمجھی تھی کہ گھر میں تو ہے کوئی نہیں، اور ایک دم تم پہنچ گئے ہو، تو ایک دم پہنچنے سے بے پردگی کا احتمال ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی بے پردگی ہو سکتی ہے، خاص طور پر میاں بیوی کے معاملے میں، ہمیں ان والے پورشن میں، ان کے کمرے میں اور ان کے رہنے کی جگہ میں بہت احتیاط سے جانا چاہیے۔ اگر دن کا بھی وقت ہو پھر بھی کھنکار کر اور آواز دے کر ایسے جانا چاہیے کہ بے پردگی کی جڑ کٹ جائے، کہیں بھی بے پردگی کا موقع نہ آئے۔ ثلاث عورات لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن،
ان اوقات کے علاوہ پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں ہے تمہارے لیے بھی ان پر بھی، کہ اس کے علاوہ تم جب چاہو آ جا سکتے ہو، کیونکہ دن میں تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، لیکن ان 3 اوقات میں خیال کرو، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کیونکہ تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، آگے پیچھے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ان 3 اوقات میں اور ان تمام اوقات میں جن میں بے پردگی کا احتمال ہے، کہ احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور خود اگر ایسے گھر میں سوئے ہوئے ہیں جس گھر میں علیحدہ کوئی کمرہ نہیں ہے، یا صحن میں ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ وہاں نہ محرم بھی رہتی ہیں، بڑی بہن رہتی ہے اگرچہ محرم ہے، یا بھابھی وغیرہ رہتی ہے، اور سارے ایک ہی صحن میں رہتے ہیں، تو اس موقع پر اپنے پردے کا پورا اہتمام کر کے سونا چاہیے۔ یعنی اگر قمیص اتاری بھی ہے تو بنیان اندر ڈال کر اوپر سے اچھے طریقے سے اظہاربند کس لینا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ صبح اٹھے اور بنیان اتری ہوئی ہو اور ناف سے نیچے کو جسم کا حصہ نظر آ رہا ہو، اس میں بے پردگی ہو جائے گی، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک یہ جگہ ستر ہے۔ جو آدمی یہ حصہ کسی کا دیکھتا ہے تو دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس کا دیکھ رہا ہوتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حدیث میں ہے سطر کا حصہ دیکھنے والے پر بھی لعنت، اور جس کا دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لنگی باندھنے کا تجربہ نہیں ہے، تو ایسے موقع میں اگر تو کسی بند کمرے میں سوئے ہوئے ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں، یا تجربہ ہے جیسے ہمارے بعض بوڑھوں کو بہت اچھا تجربہ ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر تجربہ نہیں ہے تو پھر ہمیں لنگی نہیں باندھنی چاہیے، اس میں بے پردگی کا احتمال رہتا ہے۔ تو اپنے لباس میں پورا احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر بنیان کے معاملے میں جو میں نے عرض کیا ہے اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ سخت گرمیوں میں بنیان اتار کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ناف سے نیچے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت، ناف سے نیچے 1 انگلی بھی نظر آ جائے تو یہ حرام ہے، 1 انگلی بھی، دیکھنے والے پر اور دکھلائے جانے والے دونوں پر لعنت برستی ہے۔ اگر کبھی قمیص اتار بھی دی ہے، بنیان بھی اتار دی ہے، جیسے ہمارے یہاں بعض دفعہ گھروں میں کوئی اچھا انتظام نہیں ہوتا ٹھنڈک کا، گرمی شدید ہو رہی ہوتی ہے تو مرد اتار دیتے ہیں، تو پھر شلوار کو ناف سے اوپر باندھنا چاہیے۔ اور اسی طرح گرمیوں میں لوگ شلوار اوپر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا گھٹنے پہ زخم ہو گیا تو دکھلا رہے ہوتے ہیں جی مجھے یہاں چوٹ آئی ہے، شلوار اوپر کھینچ دیں گے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ سطر ہے، گرمی میں بھی اس کو اوپر نہیں کر سکتے، تیل مالش وغیرہ کرنے کے لیے بھی اس کو اوپر نہیں کر سکتے، یہ حصہ بدن کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے، اس کا سوتے ہوئے بھی اور عام حالات میں بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ، حیا سب چیزیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آیتیں کھول کے بیان فرماتا ہے، اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، کہ اللہ نے یہ جو تمہیں حکم بتایا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ان چیزوں کو تم معمولی نہ سمجھنا، ان پردے کی چیزوں کا خصوصی اہتمام کرنا کہ یہاں بے پردگی نہ ہونے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے والا بنے۔ ہماری سنتیں چل رہی تھیں، یہ لے لیں، تو ہم پہنچے تھے سجدہ کر کے اوپر اٹھ آئے تھے۔ اب جب آدمی سجدہ کر لیتا ہے اور اوپر اٹھتا ہے اس وقت یا تو سجدے کے بعد سیدھا اوپر جانا ہے یا پھر سجدے کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ مثلا پہلی رکعت پڑھ لی ہے تو اب دوسری رکعت کے لیے سیدھا اٹھیں گے، اگر دوسری رکعت پڑھی ہے تو پھر اتحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ تو جب سجدے سے اٹھیں گے ہم پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے۔ مثلا یہ میں سجدے سے اٹھ رہا ہوں، یہ سجدہ کیا ہوا ہے، اب سجدے سے اٹھ کے اوپر جا رہا ہوں، یہ ہاتھ یہاں رکھنے چاہیے اٹھ کر، پھر ایسے ہی پنجوں کے بل اٹھنا چاہیے۔ اصل سنت طریقہ یہی ہے، پنجوں کے بل آدمی اٹھ جائے، لیکن ایسا چونکہ عام طور پر مشکل ہوتا ہے پنجوں کے بل اٹھنا، یعنی جو تو صحت مند ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بڑھاپا ہو، کمزوری ہو یا بہت تھکاوٹ ہو یا جسم بھاری ہو تو پھر اٹھنا مشکل ہوتا ہے بغیر سہارا لیے، یعنی سیدھا گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پنجوں کے بل آدمی اٹھ جائے تو مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آدمی سہارا لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایسے اٹھتے تھے جیسے میں نے اٹھ کر دکھلایا ہے، آپ اٹھتے تھے، ہاتھ یہاں رکھتے تھے، پنجوں کے بل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنہ مبارک کچھ بھاری ہو گیا آخر عمر میں، پھر آپ جب اٹھتے تھے تو پھر آپ ٹیک لیتے تھے، سہارا لیتے تھے، پھر آپ اٹھتے تھے۔ تو لہذا جس آدمی کو سہارا لینے کی ضرورت ہو
تو وہ لے سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت لینا اچھا نہیں ہے۔ یہ ہو گیا وہاں سے اٹھ کر ہم نے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ دوسرا یہ کہ اٹھ کر اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ یہاں مثلا سجدے سے اٹھے، سجدے میں گئے تھے، وہاں سے اٹھے تو آ کر اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ تو جب اتحیات میں بیٹھیں گے، یہ انگلیاں دیکھیں، یہ اس سے آگے بھی نہ جائیں اور اس سے پیچھے بھی نہ جائیں، یہاں رکھی ہوئی ہوں، اور انگلیاں نارمل حالت میں ہوں، نہ کشادہ ہوں نہ بند ہوں۔ اعتدال اردو میں بولتے ہیں اور ہماری زبان میں نارمل۔ ایسی نارمل حالت میں انگلیاں رکھ لے، اور پھر پیچھے کا جو پاؤں ہے، یہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ ٹیڑھی ہو کر قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ پاؤں کھڑا ہوا ہو، جیسے سجدے میں پاؤں لے جاتے ہیں، یعنی ایڑی اوپر کو اٹھی ہوئی ہے اور پاؤں کی انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہوئی ہیں۔ یہ اتحیات کے دوران بھی انگلیاں اور پاؤں ایسے رہے گا، اور جو بایاں پاؤں ہے وہ بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، یعنی میں نے بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا ہوں، اور دایاں پاؤں میں یہ ایڑی کھڑی کی ہوئی ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ ٹیڑھی کر کے قبلے کی طرف کی ہوئی ہیں۔ یہی سنت طریقہ ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بعض دفعہ لوگ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ایک پاؤں نہ پاؤں کے اوپر ایسے پاؤں رکھ لیتے ہیں، یعنی پاؤں کے اوپر ایسے پاؤں رکھ لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ یا بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھ گئے اور دائیں پاؤں میں انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف نہیں کرتے، بلکہ انگلیوں کا رخ پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح بیٹھ گئے کہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس کا رخ ادھر پیچھے ہے، آگے قبلے کی طرف نہیں ہے۔ یہ بھی خلاف سنت ہے۔ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنا بھی خلاف سنت ہے، اور پھر اس طرح بیٹھنا بھی خلاف سنت ہے کہ پاؤں کی انگلیاں ادھر گئی ہوئی ہوں، اور اس طرح بھی خلاف سنت ہے کہ آدمی دونوں پاؤں کی ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جائے، جیسا کہ بعض لوگ یوں بیٹھ جاتے ہیں، ایسا دونوں ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اور یہ بھی خلاف سنت ہے کہ آدمی بایاں پاؤں باہر نکال دے اور دایاں بھی نکال دے، ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دونوں پاؤں ادھر، عورت کا طریقہ تو یہی ہے، وہ دونوں پاؤں نکال دے گی، لیکن مرد اگر ایسے بیٹھے گا تو یہ خلاف سنت ہے۔ یہ سب طریقے سنت کے ان کے لیے ہیں جن کی صحت ہے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی بھی عذر ہے، بیماری ہے، مجبوری ہے، یا کوئی اس کو عارضہ ہے، وہ پھر جس طرح بیٹھ سکتا ہے بیٹھ لے، پھر وہ چاہے دونوں پاؤں یوں کر لے، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لے، دونوں پاؤں کی ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہ ہر آدمی کی اپنی علیحدہ بیماری، عذر، مجبوری ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ چوکڑی مار کے بیٹھ سکتا ہے تو وہ چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتا ہے، یعنی اتحیات میں آیا جب بیٹھا تو پھر اس نے یوں چوکڑی مار لی، اور چوکڑی مار کے وہ یوں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر بیمار ہے، مجبور ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں سنت طریقے پر ہی عمل کرنا چاہیے جب تک کوئی عارضہ مجبوری نہ ہو۔ کل انشاءاللہ یہ عرض کریں گے کہ یہ جو ہم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اس کا طریقہ اور سلام پھیرنے کا طریقہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔